ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ابھی آپ کے سامنے پارہ 28 سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 7 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ مدینے میں ہجرت کر کے جو مسلمان مکے سے آ گئے تھے اور ان کے کچھ رشتہ دار مکے ہی میں تھے، مثلا باپ ہجرت کر کے آ گیا، بیٹا مدینے میں ہے، بیوی ہجرت کر کے آ گئی، شوہر مدینے میں ہے، مکے میں ہے، تو رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے ظاہری طور پر دل کو تکلیف ہوتی تھی، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ دلی دوستی صرف مسلمانوں سے کرنا جائز ہے، کسی اور سے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی ان سے دوستی کی کوئی شکل نہیں تھی، مسلمان پریشان ہوتے تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان آیتوں کو اتار کر تسلی دے رہے ہیں کہ یہ دشمنی زیادہ دن تک باقی نہیں رہے گی، انشاءاللہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائیں گے، پھر تم پہلے طرح دوست بن کر رہ سکتے ہو۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی، اور جو لوگ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جائز ہے، اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی سوچتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ انصاف تو کیا جا سکتا ہے، احسان نہیں کیا جا سکتا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آتی ہے تو اس کا امتحان لیا جائے کہ یہ کس مقصد سے آئی ہے، اور امتحان لینے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ایسے کچھ احکام ہیں، دیکھیے، عسى اللہ ان يجعل بینکم، عسى ممکن ہے، عسى اللہ ممکن ہے کہ اللہ ان يجعل بینکم بنا دے تمہارے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم منہم جن سے تم نے دشمنی کی، تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان ممکن ہے کہ اللہ بنا دے، کیا بنا دے؟ مودہ، دوستی۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی بنا دے، تعلقات بنا دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ زیادہ معاف کرنے والے، زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تم کو نہیں روکتے ہیں، عن الذین ان لوگوں سے،
یعنی ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے لم یقاتلوکم فی الدین، جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے، ولم یخرجوکم، اور نہیں نکالے تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تم کو روکتے ہیں، اللہ تو تم کو روکتے ہیں، عن الذین قاتلوکم، ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کیے، فی الدین، دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے شہروں سے نکالے، وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے پر مدد کیے، أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا جاءکم المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں آئیں تمہارے پاس، مہاجرات، ہجرت کرنے والی ہونے کی حالت میں، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو، ان کو جانچو، واللہ، اللہ اعلم، اللہ خوب جاننے والا ہے، بِایمانہن، ان کے ایمان کو، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم جان لو ان کو، مؤمنات، ایمان والیاں، اگر تم ان کو ایمان والیاں جان لو، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو واپس نہ کرو ان کو، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف، ان کو نہ لوٹاؤ، لا ہن، نہیں ہے وہ عورتیں، حل، حلال، لہم، ان کافروں کے لیے، وہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم، اور نہ وہ کافر، یحلون لہن، ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، وآتوہم، اور اے ایمان والو دو تم ان کافروں کو، ما، وہ مہر، انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح، اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، تم پر، آتاکحوہن، کہ تم ان ہجرت کر کے آنے والی عورتوں سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن، جب دے دو تم ان کو، اجورہن، ان کا بدلہ، ولا تمسکو، اور نہ روکو، بعصم الکوافر، کافر عورتوں کی عصمتوں کو، کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات کو مت روکو، مت مضبوط بنا کر رکھو، واسألو، اور مانگو تم، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، ولیسألو، چاہیے کہ کافر بھی مانگیں، ما انفقو، وہ جو انہوں نے خرچ کیا، ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر چھوٹ جائے تم سے، شَيْءٌ، کوئی، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی چھوٹ جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، الی الکفاری، کافروں کی طرف جا کر، فعاقبتم، پھر تمہاری باری آئے، فآتوا الذین، تو تم مہر دو ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم، جن کی بیویاں بھاگ کر چلی گئیں، مثل ما انفقوا، اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو تم اس اللہ سے، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ سورہ کی آخر والی آیتیں ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے تھے، اور مدینے کو آئے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، اس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جب تک مکے میں تھے ظلم ہو رہا تھا، لیکن باپ بیٹا ساتھ میں تھے، رشتہ داریاں تھیں، ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن مدینے کو جب ہجرت کر کے آئے تو جو ایمان لایا تھا وہی ہجرت کر کے مدینے کو آیا۔ تو اب مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے بعد تقریباً صلح حدیبیہ ہو گئی، 6 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا، اب تک ان لوگوں کی اپنے رشتہ داروں سے دوستی باقی نہیں ہے، رشتہ داری باقی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم بھی تھا شروع سورے میں، جیسا کہ پچھلی 2 جمعوں میں یہ تفسیر آ چکی ہے کہ جو کافر ہے اس سے تم دلی دوستی مت کرو،
اور اس کے بارے میں سخت احکام اللہ تعالیٰ بتائیں کہ دلی دوستی نہیں کرنا چاہیے. البتہ ظاہری اعتبار سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتے ہیں, ان سے اچھی بات بول سکتے ہیں, لیکن دلی دوستی کسی سے نہیں کر سکتے. یہ بات آئی تھی. تو الحمدللہ صحابہ سب اس پر عمل کرتے تھے, لیکن انسان ہونے کے ناطے انسان کو رشتہ داری یاد آتی ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, لیکن رشتہ داری تو بہرحال رشتہ داری یہ خونی رشتہ ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی پر تکلیف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے جو رشتہ دار ابھی کافر بن کے مکے میں ہیں اور تم ایمان لا کے مدینے میں آ گئے, تمہاری ان کی درمیان میں دشمنی چل رہی ہے. مکے میں جو لوگ تھے وہ قریش تھے اور مدینے میں مسلمان تھے, دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, غزوہ خندق ہوئی, کئی جنگیں ہوئی. تو ان دونوں شہروں والوں کی آپس میں دشمنی تھی. تو پہلے سے ہجرت کر کے دور آ گئے اور اوپر سے لڑائیاں بھی چل رہی دونوں کے درمیان میں. تو اب رشتہ داری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, رشتہ داری تو نبھا نہیں سکتے. تو دل پر تھوڑا اگر گزرتا شاق تکلیف ہوتی تو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ زیادہ دن تک تم کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ قریب میں تم کو جو ہے تمہارے جو دشمن ہیں ان کے درمیان اور تمہارے درمیان دوستی پیدا کر دیں گے. ارے بھئی اللہ خود کافر سے دوستی کرنے سے منع کر رہے ہیں, پھر دوستی پیدا کر تم بول کے بول رہے ہیں. کیسا دوستی؟ اس طریقے سے پیدا کریں گے کہ ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دیں گے, ان کو بھی کیا کر دیں گے, اسلام کی توفیق دے دیں گے. چنانچہ مکہ جب فتح ہوا 8 ہجری میں, مدینے کو جانے کے 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا ہے. تو جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو لے کر گئے, تو صرف کچھ لوگ جو بہت زیادہ ہاتھ سے نکلے ہوئے تھے ان لوگوں کا قتل ہوا, باقی پورے مکے والے خوشی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, سورہ اذا جاء نصر اللہ میں اس بات کی وضاحت ہے. فوج در فوج لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے, اور اسلام لانے کی وجہ سے جو باپ بیٹے سے الگ ہو گیا تھا دوبارہ ان کا رشتہ قائم ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہو ہمیشہ رشتہ داری توڑنے کا تو بھی توڑ دینا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کا حکم اصل ہے. یہ رشتہ داریاں تم کو قیامت میں کام نہیں آئیں گی. اس سے پہلے والی آیتوں میں بتا دیا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, کہ تمہارے مال اور تمہاری رشتہ داریاں کام ہرگز نہیں آئیں گی, اللہ کا حکم کام آئے گا. تو اللہ ہمیشہ چھوڑنے کا حکم دے تو تب بھی عمل کرنا تھا, لیکن اللہ تسلی دے رہے ہمیشہ چھوڑنا نہیں ہے. کچھ دنوں کی بات ہے, کچھ مہینوں کی بات ہے, مکہ فتح ہو جائے گا تو جو رشتہ دار تمہارے کافر بن کے مکے میں ہیں اور اس کی وجہ سے تمہاری آپس میں نہیں بن رہی ہے وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے, پھر تمہاری رشتہ داریاں پہلی جیسی قائم ہو جائیں گی. اس طریقے سے اللہ جو ہے تسلی دے رہے ہیں. فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ عسى اللہ, ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ممکن کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یقین. ہمیں اگر کوئی بات یقین سے بولتے ہیں تو بھی وہ ممکن اچ, ہماری بات, ہمارا عزم, ہمارا ارادہ وہ کسی کام کا نہیں ہے. جب تک اللہ کی مدد نہ ہو تو آدمی کا کوئی مضبوط سے مضبوط ارادہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اللہ ہے بول کے آپ کیسا پہچانے, تو فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم, مضبوط ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں اللہ کو پہچانا. ارادہ بڑا مضبوط ہے, جیب میں پیسے ہیں, دلی جانا چاہ رہا ہوں, پورا ارادہ ہے, سفر کا پیسہ ہے, ساری سہولتیں ہیں, اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جا نہیں سکتا. اچانک سے کوئی حادثہ گھر میں ہو جاتا ہے, جا نہیں سکتا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی جا نہیں سکتا. ہمارے ارادوں سے اگر ہم کر لیتے تو دنیا میں کون ایسا ہے جو اپنی خواہشات کو دل میں باقی رکھتا؟ سارے لوگوں کی خواہشیں پوری ہو جاتی. تو اس لیے جو ہے ہر خواہش پوری ہوتی نہیں ہے. تو ہماری مضبوط ارادے بھی پکے نہیں ہیں, لیکن اللہ جو شاید کا لفظ بول رہے ہیں ممکن ہے, اس کا مطلب ممکن نہیں بلکہ یقین ہے. گویا اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے, اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ عسى اللہ, اللہ وعدہ کرتے ہیں ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ, کہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جو مکے میں ہیں محبت ڈال دیں گے. محبت کیسے ڈالیں گے؟ ان کو بھی اسلام کی توفیق دیں گے, پھر تمہارے آپس میں تعلقات جیسے پہلے تھے ویسے ہی دوبارہ تعلقات قائم ہو جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت سب کے سب جو ہے مسلمان ہو گئے سوائے کچھ لوگوں کے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو دوست دوبارہ بنا دیا.
اور اس وقت کی جو حالات تھیں وہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کٹر دشمن یہ ہمارا مذہب کو قبول کریں گے کیا بول کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے مشکل ہے واللہ قدیر، لیکن اللہ قدرت والے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں. چنانچہ آج بڑے علماء کا کہنا ہے، میری بات نہیں ہے، کہ آج ہمارے ملک میں جو بہت زیادہ کٹرتا ہے ہمارے دوسرے بھائیوں کے اندر، اور وہ پوری طرح سے اپنی قوت کو صرف کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے میں، اسلام کو ختم کرنے میں. اگر اللہ دل کو ایک منٹ کے لیے پلٹ دیں تو یہ جتنے دشمن ہیں اتنے زیادہ عاشق بنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے تھے؟ یہ سب اپنے اپنے زمانے میں دشمن تھے، پکے دشمن تھے اسلام کے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان تو آخر میں اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی تو وہ تیر اور تلوار جو کبھی اسلام کے خلاف چلتی تھی اب وہ اسلام کے حق میں چلنے لگی. جو دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہے، اللہ جو دشمن ہے پکا اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ دوست بنا سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت کی بات بتا رہے ہیں کہ دلوں کو پھیرنا، دلوں کو منانا، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. اللہ قدرت رکھنے والے ہیں. چنانچہ ہوا ایسے ہی. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کسی بھی آدمی سے اس وجہ سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کو اس کو کیا کر دیں؟ ہدایت دے دیں. اس لیے ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ ہر آدمی کو دعوت دینا ہے، ہر آدمی کو دعوت دینا ہے. قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی. پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، بار بار پہنچانا، الگ الگ طریقوں سے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہم پوری کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بار دو بار بولے، ارے کتنا بولے تو سنتے نہیں بھائی، اور نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں. رزلٹ کیا ہوگا وہ ہم کو نہیں معلوم. محنت کرنا ہماری السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہو، مکمل اللہ کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنا کام کرو. کیا کام تھا مسلمانوں کا اس وقت؟ کہ دشمنی کو برقرار رکھنا ہے. جب تک اللہ کی طرف سے باقاعدہ ان کو اسلام کی توفیق نہیں ملتی تب تک اس دشمنی کو برقرار رکھنا ہے. یہ دشمنی برقرار رکھے بول کے 8 سال کے اندر ہی مکہ فتح ہو گیا. ورنہ اگر ہمارے جیسے پھسپھسے ہوتے، دوستی رشتہ داری کی وجہ سے میٹر لیک کرنے والے ہوتے، تو کبھی جو ہے مکہ شاید کامیاب نہیں ہوتا، مکہ فتح نہیں ہوتا. اس پورے سورے کے اندر ایک اہم بات بھی ہے جو میں شروع میں ہی بتایا ہوں کہ ہمارا ہر میٹر ہم کیا کرتے ہیں؟ لیک کر دیتے. ہمارا کوئی جلسہ ہو رہا، ہمارا کوئی مشورہ ہو رہا، ہمارا کوئی بھی اچھا کام ہو رہا، ہر کام سوشل میڈیا پہ ہر ایک دوسروں کو بتا دے رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو پوری طرح سے محنت کر کے ہم مٹانے کی ہم کو کوشش کر رہا ہے، ان کا کوئی کام سامنے نہیں آتا. ان کا کون لیڈر ہے اسٹیٹ لیول پہ اور ضلع کی سطح پر، محلے کی سطح پر کون ان کا لیڈر ہے نہیں معلوم. وہ بغیر نام نمود کے کام کر رہے ہیں اور ہم کام کچھ نہیں کر رہے، صرف نام چاہ رہے ہیں. جو اسلام کی خوبیاں تھیں وہ ان کے اندر آ گئیں. اللہ تعالیٰ کی مدد خوبیوں کے ساتھ ہے، افراد کے ساتھ نہیں ہے. دنیا کا اصول ہے اسلام والی خوبیاں غیر مسلم بھی اختیار کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں دنیا کی حد تک کامیاب ہوں گے. اور اگر مسلمان اپنی اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ان کو ناکام کریں گے. کل مولانا طلحہ صاحب دعوت برکاتہم بتا رہے تھے کہ آج مسلمان کی تجارت میں اتنا دھوکہ، اتنا جھوٹ آ گیا، اور مسلمان بھی یہ سمجھنے لگا کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں ہوتا. جبکہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے مال کے عیب کو بتا کر جو دیتے تھے کہ میرے مال میں یہ عیب ہے اور میں اس عیب کی وجہ سے اتنا پیسہ کم کر رہا ہوں. اور ایسا کرنے سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ چاہے مجھے نفع کم دے لیکن میں اپنے ایمان کو بچاؤں گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بہترین ان کو تجارت دیتے تھے، ایسا ان کا بزنس برکت والا ہو جاتا تھا کہ اپنے اپنے زمانے کے بہترین مالدار بنتے تھے. تو آج ہم صفات اسلام جو ہے اس کو چھوڑ دیے اور وہ خوبیاں دوسرے اپنائے. ٹائم مینجمنٹ آج ہم سے زیادہ غیروں کے اندر ہے. وقت پر آنا، ہمارا نکاح 11:30 بجے ٹائم ڈالتے ہیں اور وہ ہوتا 2:30 بجے، برابر 2:30 بجے ہوتا ہے. اس لیے
نہ دولہے کو فکر ہوتی ہے تیار ہونے کی، نہ رشتہ دار کوئی دماغ پہ لیتے. ارے بھئی یہ وعدہ خلافی نہیں ہے؟ آپ کو جب 2:30 بجے کرنا ہے تو آپ 11:30 بجے کیوں ڈالے؟ تو ایسا وقت کی کوئی تعین نہیں، جبکہ اسلام سب سے زیادہ وقت کی پابندی سکھاتا ہے. نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، حج وقت پر ادا کرنا چاہیے. ان دونوں میں میرے پاس فرصت ہے اب جا کے حج کر تو بولتے ہوتا نہیں ہوتا. ہر کام کے لیے اسلام نے کیا کر دیا؟ وقت متعین کر دیا. اسلام ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، مسلمان چھوڑ دیا اس کو، غیر اختیار کر لیے، عیسائی اختیار کر لیے. آج ترقی ہو رہی ہے ان کی. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو اسلام میں لانا یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اللہ اس کو مسلمان بنا دیں گے. واللہ غفور الرحیم. ظاہر بات ہے کہ کسی کا باپ مکے میں ہو، بیٹا مدینے میں ہو، تو دلی اعتبار سے کچھ نہ کچھ باپ کی طرف رجحان ہوگا. کبھی نہ کبھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہوگی، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے، رشتہ داری نبھا دی ہو، کبھی دشمنی پوری طرح سے باقی نہیں رکھے تھے، تو اللہ معاف کر دیں گے. واللہ غفور، اللہ معاف کرنے والے ہیں، رحیم، مہربانی کر دینے والے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پورے کافر برابر نہیں ہیں، پورے کافر برابر نہیں ہیں. آج اسلام کے نام پر کچھ لوگ داڑھی جھبا پائجامہ رکھ کر جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اور اسلام کی چیزوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج دکھایا بھی جا رہا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ اسلام حقیقت میں دہشت گردی ہے، کافروں کو قتل کر دو، یہ کر دو. ارے یہ کب بولا قرآن؟ یہ کب اسلام بول رہا ہے؟ یہ کبھی بھی اسلام نہیں سکھاتا. سب برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو آدمی اسلام نہیں قبول کر رہا اور تمہارے راستے میں آڑ بھی نہیں بن رہا، اس کو، ہر آدمی کو اپنی مرضی ہے، دنیا میں زبردستی نہیں ہے اسلام قبول کرنا. جو اپنی مرضی سے کافر بن کے ہے اور وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ڈال رہا، تم کو تکلیف نہیں دے رہا، تو تم اس کے ساتھ برابر اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ جو ہے اچھائی کا سلوک کرو. یہ قرآن کہتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ اسلام تو قبول نہیں کرا، الٹا کیا کر رہا ہے، تم کو اسلام سے جو ہے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے شہر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف مدد کر رہا ہے، تو پھر اب تم ان سے کیا کر سکتے ہو؟ دلی دوستی باقی نہیں رکھ سکتے. لیکن انصاف تو تب بھی واجب ہے، پکے دشمن کے ساتھ بھی انصاف واجب ہے. ایسا بہترین مذہب دنیا میں کون سا بھی نہیں ہے. آج لوگ جو ہے ہر چیز کو جائز بولتے ہیں، لیکن اسلام جب سبق سکھا رہا ہے ہم کو، تو ایسے موقع پر جب وہ پوری طرح سے اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے، تب بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سلوک، احسان تو نہیں کرنا ہے، احسان تو نہیں کرنا ہے، لیکن انصاف ضرور کرنا ہے. ان کا حق ان کو دینا اب بھی ضروری ہے، چاہے وہ ہم کو مارنے کے لیے آیا ہو. سمجھ رہے؟ تو یہ اسلام کا انصاف ہے کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں. کوئی اگر ہم کو چھیڑا تو چھوڑیں گے بھی نہیں. اس کو جو ہے بتایا جا رہا، لا ینہاکم اللہ، اللہ تم کو منع نہیں کرتے، عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جو تم سے دین میں جھگڑا نہیں کرتے. آج کتنے غیر مسلم ہیں جو بالکل نارمل رہتے ہیں، گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں، سلام بادشاہ ایسا بول کے جو ہے بات کرتے ہیں. ان کے دل میں نہ ہمارے بارے میں کوئی دشمنی ہے، نہ اسلام کے بارے میں کوئی دشمنی ہے، بس وہ اپنا ایک مذہب اختیار کیا ہے اور ہم اپنا مذہب اختیار کریں. تو اب ہم جو ہے، ارے ہم مسلمان ہیں، انہیں کافر ہیں، اس کو جو ہے ٹھنڈا پانی بھی نصیب نہیں ہونا، ایسا کام کرنا غلط ہے. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے. تو اللہ فرما رہے کہ ان کے ساتھ جو تم سے جنگ نہیں کرتے دین کے بارے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے شہروں سے نہیں نکالتے. مکے سے نکالا گیا تھا نا مسلمانوں کو، تو ایسا تم کو اپنے ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر رہے. یہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، آخری حد، کہ کسی کو اس کی جگہ سے نکال دیا جائے، اس کی پیدائش کی جگہ سے نکال دیا جائے. آج کوشش ہو رہی ہے NRC کے ذریعے سے نکال دینے کی. اور یہ جو ہے پاگل نہیں جانتے کہ جب ظلم حد سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی اس کا مزہ چکاتے ہیں. یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ظلم کا راج نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے ہیں تو منٹوں میں حالات بدل جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے فرمانے کہ جو تم سے ایسی دشمنی نہ کرے، تم کو اپنے گھروں سے نہ نکالے، تو ان کے ساتھ احسان کرنے سے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں.
انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، انصاف ضروری ہے. دیکھیے انصاف الگ ہے اور برابری الگ ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کسی وقت میں تفسیر میں یہ بات بتایا تھا کہ انصاف الگ چیز ہے اور برابری الگ چیز ہے. جس کو جتنا حق ملنا چاہیے اس کو اتنا حق دے دینا، یہ انصاف ہے. اور ہر ایک کو برابر دینا، یہ ہے برابری. انصاف اسلام جو انصاف کا حکم دیتا، برابری کا حکم نہیں دیتا. مثلا بریانی بنا رہے ہیں، آپ 1 کلو گوشت لیے، 1 کلو چاول لیے، 1 لیٹر پانی لیے، یہ سب برابر ہیں. 1 کلو مسالہ بھی لے رہے ہیں، 1 کلو نمک بھی لے رہے ہیں، 1 کلو تیل بھی لے رہے ہیں. اب بریانی کیسی بنے گی؟ کیا انصاف ہے؟ برابری. ہر چیز میں کیا رہنا؟ برابری رہنا. یہ برابری آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے گی. یہاں انصاف چلے گا کہ 1 کلو گوشت ہو تو مسالہ اتنا ہو، یہ انصاف ہے. کلو کے برابر کلو گوشت ڈالنا یہ برابری ہے، اور برابری ہر جگہ نہیں چلتی. اس لیے اسلام میں عورت کا جو مقام دیا گیا وہ انصاف ہے، مرد کو جو مقام دیا گیا وہ انصاف ہے. اب اس میں برابری کا جو سوال آج کل پیدا ہو رہا کہ اسلام عورت کے ساتھ ظلم کر رہا، اسے سنگل، اس کو ڈبل ترکے میں، عورت کو سنگل مل رہا اور مرد کو ڈبل مل رہا. تو اب دشمن کیا سمجھاتے ہماری مسلمان بھولی بھالی عورتوں کو کہ دیکھو تمہارے کو ہے تو سنگل کہتے، ان کو ہے تو ڈبل کہتے، یہ تمہارے ساتھ اسلام ناانصافی کر رہا، برابری نہیں کر رہا. ارے بھائی اللہ کے بندے ذرا سوچ کے دیکھو، عورت کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. شادی سے پہلے باپ بھائی اس کا خرچہ اٹھا لیتا، شادی کے بعد شوہر اس کا خرچہ اٹھا لیتا، بیٹے اس کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں. کب وہ اپنے پیسے خرچہ کرتی؟ کبھی بھی پیسے خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، پھر بھی اس کو 1/3 1/3 دے دیا جا رہا. اور گھر کا پورا خرچہ اٹھانے والا مرد ہے، اس کی وجہ سے اس کو ڈبل دیا جا رہا. انہیں پیسے خرچہ کرتا، اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس لیے ڈبل دیا جا رہا. اور اس پر کچھ نہیں، اس لیے اس کو کیا دیا جا رہا؟ سنگل دیا جا رہا. تو یہ انصاف ہے، برابری نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، انصاف کرنا چاہیے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تم کو روکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے جو دین کے بارے میں تم سے جنگ لڑے. دین کے معاملے میں جو تم سے تمہارے راستے میں آڑے آ جائیں، تمہارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کریں، تم کو اپنے اسلام پر عمل کرنے نہ دیں. اور اسی طرح وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں، تمہارے شہروں سے نکال دیں، یا نہ نکالیں لیکن نکالنے والوں کی مدد کریں. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کریں. ایسا اگر کوئی تمہارے خلاف کام کرتا ہے، اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، تو اللہ منع کرتے ہیں کس بات سے؟ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو. ان سے دلی دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے دلی دوستی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ایسے لوگوں سے دلی دوستی کرنے سے نقصان اسلام کا ہوگا، اسلام کا نقصان ہوگا. مسلمانوں کی جو راز کی باتیں وہ سب جان لے گا، وہ سب کیا کر لے گا؟ ان سب چیزوں کو جان لے گا. پھر کوئی راز نہیں رہتا اور الٹا نقصان ہوگا. آگے بھی اس طرح کی آیت آنے والی ہے کہ جس میں یہ احتیاط کو جو ہے بتایا جا رہا. یہودی مسلمانوں کو باہر نکال دیے، اسلام جو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کفار جو ہے مکے سے نکالے تھے. جو مسلمانوں کو ان کے ملکوں سے نکالے یا نکالنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ دلی دوستی نہیں کرنا چاہیے. آج عرب لوگ جو ہیں عیسائی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، یہودی عورتوں سے اسلام میں جو ہے شادی کرنا جائز ہے. اس بہانے کو اختیار کر کے اپنی بڑے بڑے بادشاہ عرب کے اپنی بیویوں کو جو ہے یہودی یا عیسائی بنا کر شادی کر کے لے کے آئے. قرآن میں اجازت ہے، شوہر مسلمان ہو، بیوی عیسائی ہو یا یہودی ہو اور اپنے اصلی مذہب پر قائم ہو تو شادی کرنا جائز ہے. لیکن ایسا کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں سختی کے ساتھ جو ہے اس پر اسے منع کرتے تھے. کیوں؟ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. کتنے لوگ اونٹ کا گوشت کھائیں نہیں کھائیں؟ تو اب اس کا مطلب یہ کہ ہم گنہگار ہو گئے. پھر گنجائش دی گئی ہے لیکن اس پر ہر ایک عمل کرنا ضروری نہیں ہے. تو ہوا کیا؟ عرب کے بڑے بڑے بادشاہوں کے گھرانے میں عیسائی عورتیں آئیں، یہودی عورتیں بیوی بن کر آئیں اور گھر کے سارے راز اپنے لوگوں کو بتاتی ہیں، جس کی وجہ سے
آج عربوں کی کتنی بری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ظاہری طور پر جھبا لمبا ہے اور بڑی سر پہ رومال ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے ٹی شرٹ پینٹ شرٹ میں آ جائیں گے. ان کو اپنا کلچر چھوڑنے پر مجبور کرایا جا رہا ہے اور کلب کھولے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں ایسے ایسے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے مٹائے تھے وہ سارے کام دوبارہ داخل ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ بیویوں کی وجہ سے. آدمی طاقتور ہوتا ہے لیکن بیوی کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اس لیے ایسے کاموں سے ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور جو کوئی دلی دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں. ظالم کا مطلب کیا؟ کسی چیز کو اس کی جگہ نہیں دے کر کسی اور جگہ رکھنا. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، جس چیز کو جو جگہ دینی چاہیے وہ جگہ اس کو نہیں دینا، یہ ہے ظلم. مثال کے طور پر ٹوپی سر پر رکھنا ہے، چپل پیر میں پہننا ہے، اگر ایسا ہی کریں گے تو یہ انصاف ہے. اگر کوئی چپل اٹھا کے سر پہ رکھ لے اور ٹوپی اٹھا کے پیر میں ڈالے، اسے بولیں گے ظلم. ظلم کا یہ مطلب ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. یہ حق اللہ کو دیے تو انصاف ہے. یہ حق کسی اور کو دیتے ہیں تو جس چیز کو جو حق ملنا چاہیے وہ اس کو نہیں ملا تو یہ جو ہے ظلم ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دلی دوستی کس سے کرنی چاہیے تھی؟ مسلمانوں سے کرنی چاہیے تھی. وہ بجائے مسلمان کے آپ کیا کریں؟ کسی غیر سے کر لیے، تو یہ ظلم ہوا. یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا، اس لیے کہ جو چیز جہاں استعمال ہونی چاہیے تھی وہ استعمال نہیں ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں، یہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس آیت کا شان نزول ہے. وہ شان نزول یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر تقریباً 6 سال ہو گئے تھے، اور ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں مکے کو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے آپ کو شہر میں آنے بھی نہیں دیا. حالانکہ وہ نبی کا شہر تھا، وہاں پیدا ہوئے پلے بڑے تھے، وہاں آپ کا پورا خاندان تھا، مگر اس کے باوجود آپ کو شہر میں آنے نہیں دیے. اور بہت ساری چیزوں پر آپس میں معاملات طے ہوئے، معاہدہ ہوا، اور یہ طے ہوا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے صرف 3 دن کے لیے. اور 3 دن کا جو قریش ہے وہ مکہ خالی کر کے باہر چلے جائیں گے، 3 دن میں عمرہ کر کے چلے جائیں گے. اسی طرح اور بھی بہت ساری شرطیں اس وقت میں ایسی طے ہوئی تھی جو پوری دشمنوں کے فیور میں تھی اور ظاہری اعتبار سے پوری مسلمانوں کے خلاف تھی. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکے سے بھاگ کر مدینے کو آ جاتا ہے مسلمان بن کر، تو مدینے والے اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس مسلمان کو واپس بھیج دیں گے. یہ شرط تھی. اگر کوئی مدینے سے کافر بن کے مکے کو آئے تو مکے والے اسے واپس نہیں بھیجیں گے. تو حالانکہ برابری ہونی چاہیے تھی، ادھر سے بھیجیں تو ادھر سے بھی بھیجنا چاہیے تھا، لیکن ظلم کے ساتھ انہوں نے ایسا قانون بنایا تھا. صحابہ کو یہ قانون پسند نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ چراغ جب بجھتا ہے تو بہت زیادہ ٹمٹماتا ہے. چراغ جب بجھنے کا وقت آتا ہے تو بہت زیادہ ٹمٹماتا ہے. پانی بھی موٹر میں جب ختم ہوتا رہتا تو پریشر سے آتا فٹ فٹ فٹ، اس کا مطلب ہے کہ اب رکنے والا ہے. تو ایسا ہی آپ سمجھ جاتے تھے کہ اب ظلم کی حد پار کر رہے ہیں، اپنے لیے تو اچھا اور دوسرے کے لیے خراب. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطوں کو ان کی مان لیا، اور اس معاہدے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اسلام کا بہت بڑا فائدہ ہوا. ابھی آپ واپس جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ اب تمہارے لیے مکہ فتح ہو جائے گا. بہرحال اس وقت میں جو شرط طے ہوئی تھی کہ کوئی مکے سے بھاگ کر مدینے کو آ جائے تو اس کو مسلمان کیا کریں گے؟ واپس لوٹا دیں گے. یہ شرط طے ہوئی تھی. تو اس شرط کے بعد ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے نہیں تھے، اتنے میں ایک عورت جو ہے جو مسلمان ہو گئی تھی اسلامی لشکر کے ساتھ آ کر مل گئی. تو وہاں سے مکے سے ایک آدمی آیا اور آ کر بولا کہ یہ میری بیوی ہے، ان کو کیا کرو؟ واپس کرو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ وہ واپسی کا جو مسئلہ ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے ہے. یعنی کوئی عورت مکے سے مدینے کو آتی ہے تو عورت کو واپس نہیں کریں گے. ہاں البتہ کوئی مرد صحابی اسلام قبول کر کے مدینے کو آتا ہے تو واپس کو کیا کر دیا جائے گا؟ واپس بھیج دیا جائے گا. چنانچہ ابھی صلح حدیبیہ میں ہی تھے، اس حدیبیہ کے مقام پر ہی تھے، مدینے کو ابھی آپ گئے نہیں تھے. ایک صحابی جو
مکے میں کئی دنوں سے دشمنوں کی بیڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے، وہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں سے آ کر مل گئے. تو اتنے میں ہی وہاں سے لوگ آئے کہ ہماری تمہاری شرط کیا طے ہوئی کہ اگر کوئی ہمارے پاس سے بھاگ کر تمہارے پاس آئے تو کیا کرنا ہے، اس کو واپس کر دینا ہے. چنانچہ اس شرط کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو واپس کر دیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو ان پر بہت ظلم ہو رہا تھا، اس کے باوجود چونکہ شرط طے ہو چکی تھی، اب شرط کو نبھانا ضروری تھا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس کیا. اسی طریقے سے اور بھی کچھ لوگ آئے تھے بھاگ کر، ان سب کو واپس کیا. مگر اس میں بھی ایک لطیفہ ہوا. کیا ہوا کہ لوگ واپس ان کے پاس جا رہے تھے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے دو لوگ آئے تو وہ کیا کریں، راستے میں چال چلے، صحابی چال چل کے ایک کو جو ہے مار دیے اور دوسرا اپنے آپ ڈر کے بھاگ گیا، اور انہوں مکے کو بھی واپس نہیں گئے اور بولے کہ بھئی نبی کا کام کیا تھا، واپس کر دینا. واپس کر دیے نہیں، واپس کر دیے، نبی کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب مکے کو جانا نہیں جانا وہ میری مرضی. معاہدے میں کیا طے ہوا تھا، اگر کوئی مکے سے آیا تو مدینے میں اس کو نہیں رکھیں گے، واپس بھیج دیں گے. چنانچہ نبی اسی شرط کے مطابق کیا کر دیا، اس کو واپس بھیج دیے، ان صحابی کو. تو اب ایسے ہی کچھ لوگ آ رہے تھے، نبی ان کو واپس بھیج دیتے کہ جاؤ مکے کو واپس چلے جاؤ. تو وہ سب لوگ مل کے تقریباً کئی لوگوں کی ٹیم بن گئی، اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے، مکے سے جو قافلہ تجارت کا بول کے شام جاتا تھا تو راستے میں ان پر جو ہے حملہ کرتے تھے، حملہ کر کے ان کا پورا سامان لوٹتے تھے. تو وہ لوگ اب مکے کے لوگ خود پریشان ہو کے آ کے درخواست کیے نبی سے کہ ہم یہ شرط واپس لیتے ہیں، جو مرد بھی مسلمان ہو کے آئے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ درمیان میں چھوڑنے کی وجہ سے ہماری تجارت کو نقصان ہو رہا ہے. تو بہرحال جو بھی کام ہوا اچھا ہی ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق وہ عورت جو آئی تھی، تو ایک آدمی مکے سے آیا اور آ کر بولا کہ شرط کے مطابق اس عورت کو کیا کرو، واپس بھیجو. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس شرط میں عورت داخل نہیں ہے. مرد اسلام قبول کر کے آیا تو اس کو واپس بھیج دیں گے، لیکن عورت اگر اسلام قبول کر کے آئی تو واپس نہیں بھیجیں گے. ہاں، آنے والی عورت مسلمان بن کر آنا، اسلام قبول کر کے ہی آنا. مدینے کو آنے کا مقصد کیا ہے عورت کا؟ کوئی اس کا عاشق مدینے میں ہے اس وجہ سے آ رہی ہے، یا کسی سے نکاح کرنے کے لیے آ رہی ہے، یا کسی اور مقصد سے آ رہی ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آ رہی، کسی اور مقصد سے آ رہی تو اسے بھی واپس کر دیں گے. لیکن اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے اگر آ رہی ہے تو اس کو شرط جو اس کے لیے وہ شرط نہیں ہے، اسے واپس نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان عورت کسی کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، مسلمان عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے. وہ جو ہے بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا جاءکم المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں تمہارے پاس آئیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والی ہونے کی حالت میں، یعنی ہجرت کر کے اگر ایمان والی عورتیں تمہارے پاس آئیں، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو، ان کا امتحان لو، ان کو جانچو. کیا امتحان لینا ہے؟ یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ واقعی اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہے یا کسی اور مقصد سے آئی ہے. تجارت کی غرض سے، کسی سے عشق ہو گیا اس وجہ سے آئی ہے، یا پیسے کمانے کے لیے آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے وہ جاننا ضروری ہے. اگر وہ وعدہ کرتی ہے، اقرار کرتی ہے کہ میں صرف اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور ظاہری طور پر تم کو اطمینان ہو جاتا ہے، تو اب اس کو واپس نہیں کرنا ہے، اپنے پاس رکھ لینا ہے. ڈیپ میں جا کر تحقیق کرنے کا حکم اللہ نہیں دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کی حقیقت کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں. اس لیے امتحان لینے کا جو حکم دیا گیا، امتحان کن کن چیزوں سے ہوتا تھا وہ آگے بتایا جا رہا. وہ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں پڑھی جائیں گی آیتیں کہ مثلا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی. ایسی 6 باتوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ان 6 باتوں کا اقرار کر لیتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، تو پھر وہ گویا کیا ہے؟ ایمان والی ہیں، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، واپس نہیں بھیجنا ہے. یہ جو امتحان کے اندر بتایا گیا تھا. تو اللہ فرما رہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان والی عورتیں آئیں تو تم ان کا امتحان لو، ان کو جانچو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کیا بتایا جا رہے ہیں؟ تمہارے تحقیق کرنے سے کسی کی دل کی بات نہیں معلوم ہوتی. یہ جو ہمارا ظاہری ایگزامز چلتے ہیں نا، ایگزامز بھی آدمی کی جو ہے اصل صلاحیت کو بتاتے نہیں.
ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ پوری کتاب پڑھ کے گیا، ایک صفحہ نہیں پڑھ کے گیا، اور وہیں سے ایک سوال آ گیا جس کی وجہ سے 30 مارک اس کے کٹ ہو گئے. ممکن ہے؟ محنت پوری کتاب پڑھ کر ہے، ایک صفحہ چھوٹ گیا. اور ایک طالب علم ایسا ہے جو پوری کتاب میں ذرا ادھر سے ذرا ادھر سے ذرا ادھر سے دیکھ لیا، نصیب اس کی یہ تھی کہ سب دیکھی سو جگہ سے سوال آ گئے تو 100 کو 100 لے لیا. تو امتحان میں کسی کے نمبرات کا زیادہ آ جانا یہ اس کے صلاحیت مند ہونے کی دلیل نہیں ہے، یقینی دلیل نہیں ہے. ہاں 80% 90% کہا جا سکتا ہے کہ واقعی صلاحیت مند ہے، لیکن حقیقتاً دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے صلاحیت مند ہے، کیونکہ امتحان سے ظاہری حالت ہی معلوم ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اچھا امتحان لکھنے والا چیٹنگ کر کے لکھا ہو. تو اس لیے جو ہے اللہ فرما رہے کہ تم امتحان لو ان کا، لیکن دل کی حالت کو تم نہیں جان سکتے، اس لیے ڈیپ میں جا کر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اعلم بایمانہن، ان کے ایمان کو اللہ خوب جانتے ہیں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر ایگزام کا رزلٹ کیا نکلے کہ وہ ایمان والی ہی ہے، اگر تمہارا کو اطمینان ہو جائے تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو کافروں کی طرف ان عورتوں کو واپس نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ کسی کافر کے نکاح میں رہے، اس کے بستر میں رہے، یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے فرما رہے لا ہن حل لہم، وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. اسلام میں نکاح مسلمانوں کا آپس میں جائز ہے، غیر مسلم کا مسلمان سے نکاح جائز نہیں ہے. نہ غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنا جائز ہے، نہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے. ہاں وہ اسلام قبول کر لے پھر اس سے شادی کرنا جائز ہے. اسلام کی بغیر اسلام قبول کرے کہ کفر کی حالت میں اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ نکاح نباہ ہے، دو لوگوں کا آپس میں نب کر چلنا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ دونوں کا ذہن ایک ہو. اگر مذہب دونوں کا الگ ہوگا تو دونوں کی خیالات الگ ہوں گے، دونوں کی خواہشیں الگ ہوں گی. بیوی غیر مسلم ہے، شوہر کو بولے گی، نمازی شوہر کو، چلو فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے بول کے، اور شوہر بولے گا ارے پردہ کرنا، نہیں بولتی تیرے مذہب میں پردہ، میرے مذہب میں پردہ نہیں، میں پورا بدن دکھا لے گی پھر تو بول کے. تو پھر میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں بنتی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیے، آپس میں نکاح کا رشتہ ختم کر دیے کہ نکاح سے صرف دو بدن نہیں ملتے بلکہ دو دل ملتے ہیں. اگر دو دل ایک جیسے نہیں ہوں گے تو پھر نکاح باقی نہیں رہتا. آج جو غیر مسلم لڑکیاں بھاگ کر چلی گئی ہیں، آپ جا کر ان کا حال معلوم کر لیجئے، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرتا ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی اجڑ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے بھی حلال نہیں ہے. اچھا، کوئی مسلمان عورت مکے سے بھاگ کر مدینے کو آ جائے تو عورت کو تو واپس نہیں کریں گے، لیکن اس عورت سے شادی کرنے والا جو شوہر مکے کا تھا انہیں اس عورت کو مہر دیا رہتا نا، مہر میں 1 تولہ سونا دے دیا، تو آج کے اعتبار سے 60,000 50,000 روپے کا سونا، 50-60 روپے کوئی چھوٹا پیسہ تو نہیں ہے. اگر وہ مرد اس عورت کو 1 تولہ سونا مہر میں مثلا دیا تھا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ کے یہاں آ گئی تو اب اس عورت کو تو واپس نہیں کریں گے، لیکن انہیں نکاح کے وقت میں اس کو جو مہر دیا تھا یہ مہر واپس کریں گے، مہر واپس کریں گے. وہی فرما رہے وَآتُوهُمْ، اے ایمان والو تم ان کافروں کو دے دو ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، جو نکاح کے وقت میں انہوں نے خرچ کیا تھا وہ ان کو واپس لوٹا دو. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مہر. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اسی طرح اگر کوئی عورت کافر تھی اور مدینے کو آ گئی، اسلام قبول کر لی، اب ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلامی حکومت ہو تو شوہر میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو فوراً نکاح نہیں توڑیں گے، اسلامی حکومت اگر ہو، بلکہ دوسرے کو بلا کر سمجھائیں گے کہ بھئی تیری بیوی اسلام قبول کر لی ہے، اگر تو بھی اسلام قبول کر لے گا تو دونوں کا نکاح باقی رہے گا. اگر وہ قبول کر لے تو ان کا نکاح باقی رہتا ہے، اگر وہ انکار کر دے تو پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے. بہرحال نکاح ختم ہونے کے بعد اس عورت سے نکاح کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اجر دینا پڑے گا، یعنی مہر دینا پڑے گا. اور یہ مہر یہاں پر مسلمان کو 2 طرح کا دینا پڑے گا. ایک کافر یعنی مکے سے کوئی عورت مثلا دشمنوں کے پاس سے کوئی عورت مسلمان بن کر آئی تو اس عورت کو بھی مہر دینا ہے، اور وہ عورت پہلے جس شوہر کے نکاح میں تھی اس کو بھی مہر لوٹانا ہے. تو ڈبل اس کو پیسہ
دینا پڑے گا. اسلام جو ہے قرآن میں اس عورت سے نہیں کہہ رہے کہ تمہیں کیا کرو پیسے لوٹا بول کے. بات سمجھ رہی؟ عورت غیر مسلم تھی, اسلام قبول کر کے کیا ہو گئی مدینے کو آ گئی, تو اب قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اے عورت تو اپنا مہر لوٹا دے اپنے شوہر کو بول کے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں 10 سال پہلے کب شادی ہوئی تھی, وہ پیسے کبھی کا ختم ہو گئے رہتے. اب اگر لوٹا بولے تو عورتوں کے لیے پیسوں کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو 50 روپے آٹو کے آپ سے لیں گے, حالانکہ گھر میں 1000 روپے رہتے. وہ وانچ یہ یہاں کا آنچ ہے نا حقیقت. تو عورتوں کو پیسہ خرچہ کرنے کا مزاج نہیں رہتا, وہ اپنی جگہ پر اپنی پسند کی جگہ پر ہی خرچ کریں گے. تو اب اگر اس سے اسلام یہ کہتا کہ تو جو 60,000 روپے کا مہر لی ہے وہ واپس کر دے بولے تو اس کو کتنا بھاری دکھتا. ایک تو اسلام قبول کر کے آئیے, اوپر سے پیسے بھی دینا ہے, تو اس لیے وہ ذمہ داری کس پر ڈالا؟ شوہر پر, مرد پر. وہ تم دو ان کو ان کا مہر جو ہے لوٹا دو. اور اس عورت کے لیے نیا مہر دینا ہے. اس عورت کو جو مہر دینا, یہ ایسا نہیں کہ اس کو دے دیا نا اب تیرے کو کیوں دینا, ایسا نہیں, بلکہ اس کو تو اس کا حق واپس لوٹا دیے, اور اس کو اس کا حق دینا ضروری ہے. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا. اور اللہ فرما رہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جب تم ان کو ان کا اجر دے دو, ان کی اجرت دے دو. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ دشمنوں سے رشتہ توڑنے کو بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی کافر بیوی بن کر تمہارے نکاح میں ہے تو اس سے بھی نکاح توڑ دینا ضروری ہے. اس سے بھی نکاح توڑ دینا ضروری ہے. آدمی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے لیکن اس محبت کا رخ دوسرا ہے, لیکن بیوی سے جو محبت ہوتی ہے وہ زیادہ درجے کی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہے کہ اتنا جو آپس میں تعلق رکھنے والی بیوی ہے وہ بھی اگر اسلام قبول نہ کرے تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اس کو بھی کیا کر دو, اپنے نکاح سے الگ کر دو. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر مت رکھو, یعنی ان کو اپنے نکاح میں روک کر مت رکھو اگر وہ کافر ہی ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی 2 بیویاں کافر تھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. یہی وجہ سے کہ نکاح کرنے بھی نہیں سکتے, جس کا پہلے سے نکاح تھا اور اس کا بھی نکاح کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا اگر وہ اسلام قبول نہ کرے. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں سے کوئی عورت مدینے سے بھاگ کر کہاں چلی جائے, مکے کو چلی جائے, تو تم بھی مکے والوں سے اپنا مہر واپس لے سکتے ہو. جیسے مکے کا شوہر اس کی بیوی اگر مدینے کو بھاگ کر آ جائے تو مدینے والا کیا کرے گا, ایک تو مہر بیوی کو بھی دے گا اور اس مکے کے شوہر کو بھی کیا کرے گا, اس کا مہر لوٹا دے گا. ایسا ہی ریورس بھی ہوگا کہ اگر کسی کی بیوی مدینے سے بھاگ کر کہاں چلی جائے, مکے کو چلی جائے, تو دے رہے ہیں جب تو لے بھی سکتے ہیں, جا کر بول سکتے ہیں کہ بھئی میری بیوی مسلمان تھی, کافر بن کے تیرے پاس آ گئی ہے, تو اب وہ جانے اس کا مذہب جانے, لیکن میں اس کو جو مہر دیا تھا نکاح کے وقت میں وہ کیا کر, واپس کر. اب ظاہر بات ہے اگر کوئی سمجھدار ہوگا, انصاف پسند ہوگا تو دے گا, ورنہ کیا بولتا ہے جاؤ جی نہیں دیتا بولتا. تو اب کیا کرنا, اس کا بھی علاج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کا علاج کیا بتا رہے ہیں کہ اگر مثلا تمہاری کسی کی بیوی بھاگ کر وہاں چلی گئی, انہیں مہر واپس نہیں کر تو بول رہا, تو اب کیا کرنا ہے, وہاں سے کوئی عورت جب تمہارے پاس بھاگ کر آئی تو وہاں والا بھی آتا نا اپنا مہر لینے کے واسطے, اسے مہر دینا کو, فٹے کو فٹا برابر. لیکن مثلا یہاں سے جو مدینے سے جو عورت گئی تھی مکے کو, اس کا مہر 1000 روپے تھا, اس کا مہر مثلا 1000 روپے تھا, اور مکے سے جو بھاگ کر مدینے کو آئی تھی اس کا مہر 500 روپے تھا. تو اب ہم یہ نہیں بولیں گے جب پورے پیسے نہیں دیتے بول کے, جتنا حق تھا اتنا لوٹا دینا, جو تمہارا حق ہے اتنا لے لینا. تمہارا حق کتنے میں تھا, 500 میں تھا, تو 500 لے لو, باقی 500 لوٹاؤ. سمجھ رہی بات. اگر کوئی مکے والا تمہارا مہر, تمہاری جو ہے بیوی کا مہر لوٹانے سے انکار کر دے تو اب اسے لڑتے نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ وہاں سے کوئی عورت اسلام قبول کر کے جب مدینے کو آئے گی اور وہاں والا جب اپنا مہر وصول کرنے کے لیے آیا تو وہ مہر اس کو نہیں دیں گے, بلکہ اس کا جو اصلی شوہر ہے اس کو دے دیں گے کہ بھئی تیرا پیسہ ضائع ہو گیا تھا, اس سے پہلے تجھے وہاں کا شوہر نہیں دیا تھا, لہذا تیرا حق جتنا تھا وہ تو لے لے, اور جو رقم باقی ہوگی اس کو لوٹا دی جائے گی. تو دیکھیے کتنا انصاف ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اتنا انصاف کا خیال رکھا گیا. اسی لیے میں بتایا کہ چاہے دشمن کیسا بھی ہو, انصاف تو سب کے ساتھ کرنا ضروری ہے.
انصاف تو سب کے ساتھ کرنا ضروری ہے. اتنا کھلم کھلا اسلام انصاف کا حکم دے رہا ہے اور لوگ قرآن کو اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اس سے بہترین مذہب کون سا ہو سکتا ہے جو اتنی چھوٹی بات میں, ارے پیسے جن کی کوئی حیثیت نہیں, ہاتھ کا میل ہے, اس میں اتنی برابری کا حکم دے رہے ہیں, تو اور چیزوں میں آپ سوچ کر دیکھیے. حضرت اسما جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی, ان کی والدہ تھی, ان کا نام تھا قبیلہ, وہ کافر ہی تھی. وہ جو ہے مکے سے مدینے کو آئی تھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ تحفہ لے کر. تو حضرت اسما جو ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی, وہ جو ہے اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو گھر میں بھی آنے نہیں دی, اور بولی کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھ لیتی, نہ تمہارا تحفہ لوں گی نہ تم کو گھر میں آنے دوں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چاہے جو ہے اسلام کو قبول نہ کری ہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سمجھ رہے ہیں, یہ ہے انسان اسلام کا انصاف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ الگ تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیاں تھیں, حضرت اسما بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی امی جو تھی وہ ام رومان, یہ مسلمان تھی, لیکن حضرت اسما کی بیوی, اسما کی ماں, وہ قبیلہ, وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو یہاں دیکھیے غیر مسلم ہے ماں, آ رہی ہے اپنی بیٹی کے پاس, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں کہ اپنی ماں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن میں بھی حکم دیا گیا کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو بھی ان کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک کرو, ان کی جو ہے جائز کاموں میں ان کی بات مانو. ہاں کفر و شرک کا حکم دیتے ہیں تو بات ماننا ضروری نہیں ہے, ورنہ ماں باپ ہونے کے ناطے ان کی عزت کرنا اب بھی ضروری ہے. اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن ان کی عزت کرنا اب بھی ضروری ہے. اتنا جو ہے انصاف بھرا اسلام ہے ہمارا. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ, اور تم مانگ لو وہ پیسہ جو تم نے خرچ کیا. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا, اور چاہیے کہ وہ مکے والے بھی مانگ لے تم سے وہ پیسہ جو انہوں نے خرچ کیا. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جو ہے دونوں طرف سے برابری کا فیصلہ کر رہے ہیں. انہوں بھی لیے تو تمہیں بھی کیا کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے. اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے. پھر کافر بظاہر اللہ کو انکار کر رہا, لیکن اس کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اگرچہ ظاہری طور پر زبان سے کتنا اللہ کی نفرت کا اظہار کرے, سب کچھ کرے, لیکن جیسے ایک باپ اور بیٹے کو آپس میں محبت ہوتی ہے, چاہے باپ بیٹا چاہے کتنا بھی شرابی کبابی ہو, باپ چاہے کیسا بھی ہو, لیکن ان کے کسی نہ کسی درجے میں کیا ہوتی ہے, محبت باقی ہوتی ہے. ایسے ہی ان لوگوں کو کے دل میں بھی اللہ کی محبت کسی نہ کسی درجے میں باقی ہوتی ہے. اسی لیے کل قیامت کے دن کافروں کو جو سب سے بڑی سزا دی جائے گی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا. اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. اور ایمان والوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے. تو یہ رشتہ ان کے دل میں بھی ہوتا ہے, ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. واللہ علیم حکیم, اللہ خوب جاننے والے ہیں, حکمت والے ہیں. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اگر ہاتھ سے نکل جائے تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف. ابھی جیسے کہ بتایا کہ اگر کسی مسلمان کی بیوی کیا ہو جائے, کافر بن کر مکے کو چلی جائے یا دشمنوں کے پاس چلی جائے, فَعَاقَبْتُمْ, پھر تمہاری باری آئے. باری آنے کا مطلب کہ وہاں سے کوئی یہاں بھاگ کر آئے, تو اب کیا نہیں کرنا ہے, ادھر والی کا مہر واپس نہیں کرنا ہے, بلکہ ہماری والی کا چونکہ انہوں مہر واپس نہیں کرے تو اس کی والی کا بھی مہر ہم واپس نہیں کریں گے. جتنا ہمارا حق تھا اتنا حق روک لیں گے, باقی کیا کریں گے, واپس کر دیں گے. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ, تو ان لوگوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئیں, مثل ما انفقوا, اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا. تو مدینے میں جو صحابی جس کی بیوی بھاگ کر چلی گئی تھی وہ مہر ان کو دینا ہے, آنے والے مکے سے کافر شوہر کو نہیں دینا ہے, بلکہ مدینے میں جو ہیں ان کو دینا ہے, اور جتنا ان کا مہر تھا اتنا واپس کرنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو. اب آگے کی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا بیعتیں, کیا کیا شرطیں ہیں جس پر اسلام ان کو جو ہے بیعت کرائی جاتی تھی. اس کو بتا رہے ہیں, یا ایھا النبی, اے نبی, اذا جاءک المؤمنات, جب ایمان والی عورتیں آئیں, یبایعنک, تم سے بیعت کرتی ہوئی,
تم سے بیعت کرتی ہوئی. بیعت کے معنی کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بیچ دینا، یعنی گویا کہ اسلام کے خاطر میں اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی ہر چیز کو میں اسلام کے تابع کر دے رہی ہوں. یہ مطلب ہے بیچ دینا. جیسے بیچ کر کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو ہم اپنے مال کو، اپنی خواہشات کو بیچ کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے جنت لے رہے ہیں. تو یہ والی اس طرح کی بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے. مردوں سے بھی لیتے تھے، عورتوں سے بھی لیتے تھے، لیکن عورتوں سے کبھی ہاتھ ملا کر نہیں لیتے تھے. مرد سے ہاتھ پر ہاتھ بیعت لیتے تھے، لیکن عورتوں سے کبھی ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتے تھے، بلکہ دور سے ہی بیعت لیتے تھے. تو ان سے امتحان جو لوگ بولے نا، وہ امتحان کس چیز کا لینا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایمان والی عورتیں تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں. یہاں بیعت کے لفظ سے ایک بات یاد آئی کہ بیعت کے بارے میں لوگوں میں 3 طرح کے خیال ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بیعت کا انکار کرتے ہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے بیعت. ایسے لوگ ہمارے شہر میں موجود ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ بیعت کو سمجھتے، پیر صاحب رہے تو جنت، نہیں تو جنت نہیں. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان بولتے ہیں. اور نعوذ باللہ قرآن کو اندھا پیر بولتے ہیں. یہ اندھا پیر ہے بھائی، انہیں دیکھتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں. زندہ پیر لو، انہیں تمہارے کو جنت میں لے جاتا. تو اس لیے ان کے نزدیک پیر کی نبی کی جیسی عزت ہوتی. تو یہ دونوں بھی غلط ہے. بالکل پیر کا انکار کرنا بھی غلط ہے، اور پورے اس کے پاؤں میں جا کر گر جانا بھی غلط ہے. بلکہ دیکھو، جنت ملنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کسی سے بیعت کرنا ضروری نہیں ہے. آدمی صحیح معنی میں اعمال کر رہا ہے اور ایمان اس کا باقی ہے تو بغیر بیعت کے بھی وہ جنت میں جائے گا. لیکن بیعت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بیعت کسی اللہ والے کے ہاتھ میں کر لیے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو اعمال ہمیں تھوڑا بہت سستی سے کر رہے تھے، وہ ہمارے اعمال میں چستی آ جائے گی. بار بار انہوں ہمارا امتحان لیں گے. 1 مہینے میں 1 مرتبہ ملاقات ہو رہی، کیا بھائی ذکر ہو رہا نہیں ہو رہا، نمازیں ہو رہی نہیں ہو رہی، تلاوت ہو رہی نہیں ہو رہی، پوچھتے ہیں. تو اس سے ہمارے اعمال میں، آدمی اکیلا کر لیا تو سست ہو جاتا، کسی کو اپنا ذمہ دار بنا لیا تو آدمی کے کام میں چستی آتی. ایک فائدہ یہ ہوگا. اور دوسرا، جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، دل بھی کیا ہوتا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے. تو دلوں کے میل کو دور کرنے کے لیے، جیسا کہ کل مولانا طلحہ صاحب نے بھی بتایا کہ ایک سورج دنیا کا ہے جس کو روشنی حقیقت میں اللہ دیتے ہیں، لیکن ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ سورج کو. وہ سورج سے روشنی حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اس سورج سے اپنا تعلق باقی رکھنا. میں اندر چلے جاؤں گا تو مجھے سورج سے روشنی حاصل نہیں ہو سکتی. ایسا ہی دلوں کو اگر روشنی ملنا ہو تو سورج اللہ تعالیٰ نے نبی کو بنایا. روشن تو اللہ دلوں کو روشن تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ نبی کے دل کو ذریعہ بنایا. اگر ہمارے دل کو ہم نبی کے دل سے ملائیں گے تو پھر ہمارے دلوں کو کیا ملے گی؟ روشنی ملے گی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین موجود ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں. ان کے اگر ہاتھ میں ہم بیعت کرتے ہیں تو ہم کو کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے دور رہنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے بیعت کرائی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کے زمانے بھی اسی طریقے سے بیعت ہوتی تھی، جس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والیاں آئیں، یبایعنک، تم سے بیعت کرنے کے لیے، کیا بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. شرک 2 طرح کا ہے، ایک شرک جلی، دوسرا شرک خفی. شرک جلی کا مطلب کسی کے جو ایک پاؤں میں جا کر گر جانا، اس کے سامنے پوجا پاٹ کرنا، یہ حقیقی شرک ہے. لیکن ایک شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور کے لیے ثابت کر دے. اللہ اولاد دینے والے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کیا کریں گے؟ اولاد دیں گے. اللہ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روا بول رہے ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والا بول رہے ہیں، غلط ہے. تو اللہ کی صفات کسی اور کے لیے ثابت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ حقیقت شرک ہے. اور مثلا ریاکاری کرنا، اپنا عمل کر رہے ہیں لیکن دکھانا کسی اور کو مقصد ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ فلاں آدمی مجھے بڑا آدمی سمجھے، مجھے بزرگ سمجھے. تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. دونوں طریقے کے شرک سے آدمی بچنا چاہیے. اس طرح کی اور بھی کچھ بیعت کی شرطیں ہیں. وقت کی قلت کی بنا پر میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.